اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے رکوع نمبر 2 کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ آیت کچھ اس طرح ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ کہ واقعہ کا خلاصہ قرآن کریم کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان لانے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو سلامت رکھا اور ان کے جسم کو گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھا۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے۔ لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر میں بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا۔ ایک نیک اور صحیح العقیدہ بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا تو 300 سال پہلے سے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ تو اس طرح یہ بات سامنے صدیوں تک سوتے رہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی احترام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ کرسچنز کے ہاں یہ واقعہ 7 سونے والے یا 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے، اور ایک ہسٹورین جس کا نام گبن ہے اس نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ ظالم بادشاہ ڈوسیس تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں پر ظلم ڈھانے میں بہت مشہور تھا، اور کہتے ہیں کہ واقعہ ترکی کے شہر افسوس میں پیش آیا تھا۔ جس بادشاہ کے زمانے میں حضرات بیدار ہوئے، ایک ہسٹورین گبن کے مطابق اس کا نام تھیوڈوسیس تھا۔ مسلمان مورخین و مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا ہے۔ ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں۔ ان حضرات کو اصحاب کہف یا غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی رائے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں۔ ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔